جو ہے دیوانہ غالب کو جو ہے شائع کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ. مراٹھی کے اندر بھی جو ہے ہم لوگوں کا کام چل رہا ہے. اس کے علاوہ بینگالی میں ہمارا جو ہے عبد اللہ بیگ صاحب اور شائستہ یوسف صاحبہ سے کہ اگر کوئی صاحب یہ ذمہ داری یہ دیں اس کو رکھوں گا کنڑ میں بھی مکمل دیوانہ غالب شائع ہونا چاہیے. تو حضرات یہ اس سیمینار کے سلسلے میں باتیں مجھے عرض کرنی تھی اور اب میں جی صاحب سے گزارش کرتا ہوں. بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں آسان ہونا. آپ نے سامنے کیا تھا. میں اس اجلاس کے مہمان جی حالانکہ اردو سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، طب سے ان کا تعلق ہے، مگر اردو سے محبت کرتے ہیں. محبت 1 گھنٹے کی بات چیت ہوتی ہے اور 1 گھنٹہ میرا ضائع نہیں ہوتا. ادا کیجیے. میری سے بھی ایسے درخواست ہے کہ آپ بھی آگے جو ہے ساتھ میں شامل ہوں. اکرم نقاش صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں، اس رسم کو نبھائیں. بہت شکریہ سر. ہو گیا میرا. خوشی ہوئی کہ کنڑ میں بھی جو ہے دیوانہ غالب شائع ہو چکا ہے. دیوانہ غالب نہیں ہے، شاعر شائع ہوئی. لیکن ان کی شخصیت بھی بڑی دل نواز اور مختلف جہات کی حامل تھی. ان کے لطائف محض ہنسنے ہنسانے کی چیز نہیں بلکہ اس سے غالب کی دراکی اور ان کے عظیم ہونے کا سراغ ملتا ہے. مولانا حالی نے ان کو ایسے ہی نہیں حریف دریف کہا تھا. یادگار غالب کے اگر تمام لطائف جمع کر دیے جائیں تو غالب کی عظیم شخصیت کی ایک نئی تصویر ہی نہیں سامنے آتی، بلکہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ کس قدر کشادہ قلب واقع ہوئے تھے. حالی نے مرزا کے وسعت اخلاق کی جی بھر کے داد دی. لکھا ہے کہ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا نہایت خاندانی سے پیش آتے تھے. مرثیہ غالب میں انہوں نے کہا ہے کہ خاکساروں سے خاکساری تھی، سر بلندوں سے انکسار. جی دوستوں کو دیکھ کر وہ خوشی نہیں ہوتے بلکہ بے پناہ مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے اور اسی طرح اپنے حلقہ احباب کے کسی فرد کی تکلیف سے رنجیدہ اور غمگین بھی ہو جاتے. اس وضاحت کی چندہ ضرورت نہیں کہ ان کے حلقہ احباب میں ایک طرح کے لوگ نہیں تھے. ان کے دوست ہر مذہب و ملت کے تھے اور دلی کے علاوہ ملک کے مختلف گوشوں میں ان کے دوست اور چاہنے والے موجود تھے. غالب اپنے دوستوں کو نہایت پابندی سے ان کے خطوط کا جواب دیتے اور کہتے کہ جس کا خط آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود آیا ہے، اور اسی طرح وہ دوستوں کی فرمائش سے کبھی تنگ نہ ہوتے. اگر دیکھا جائے تو قوت و یگانگت اور دوستی و دلداری کی کو عالمی انسانی قدروں میں خاص اہمیت دی جاتی ہے، اور اس تناظر میں غالب کے خطوط سے ان کی انسانی قدروں کا سب سے زیادہ اندازہ ہوتا ہے. انسانی ہمدردی اور غمگساری کی ایک بے مثل تصویر مرزا کی تحریروں سے سامنے آتی ہے. یوسف مرزا کو ایک خط میں لکھتے ہیں، میں حوالہ دیتا ہوں: یا اغنیاء اور عمرہ کے ازواج و اولاد بھیک مانگتے پھریں اور میں دیکھوں، بس مصیبت کی تاب لانے کو جگر چاہیے. انکوٹ. اسی طرح مربت و فراغ دلی بھی غالب کے یہاں جو بہت نمایاں ہے اور جو کہ انسانی اقدار کا سب سے نمایاں پہلو ہے، اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ غالب تمام عمر مالی پریشانیوں کا شکار رہے. اس ضمن میں حالی نے ایک اہم واقعہ مرزا کے ایک دہلوی دوست کے حوالے سے لکھا ہے جن کا شمار عمائدین شہر میں ہوتا ہے، مگر یہ بھی گردش روزگار کا شکار ہو گئے. غالب نے ایک روز جب انہیں چھیٹ کا فرغل پہنے دیکھا
تو بے اختیار آبیدہ ہو گئے اور پھر چھینٹ کے بدا کی تعریف کرتے ہوئے اسے لے لیا اور اپنا چغا انہیں پہنا کر نہایت خوبصورتی سے رخصت کر دیا۔ غالب کی شعری ہنرمندی اپنی جگہ، مگر ان کے بہت سے شخصی اوصاف ان کی قدر و منزلت اور ایک عظیم انسان کے طور پر پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس ضمن میں 1857 کے ہنگاموں میں مرزا کے بعض اوصاف کا ذکر بے محل نہ ہوگا جو کہ آج کے موضوع سے متعلق ہے۔ اس کا اعادہ اس لیے ضروری ہے کہ ابھی ہم تمام بھی لاک ڈاؤن اور کورونا کی وبا سے نکلے ہیں۔ ہمیں اپنے پاس پڑوس کا اندازہ ہوگا اور خود اپنی بے بسی اور لاچاری بھی ذہن میں ہوگی۔ 1857 کے ہنگاموں میں مرزا غالب نے بہت کچھ کھویا مگر اپنے سے متعلق کسی کو جدا نہیں کیا۔ حال ہی میں یادگار غالب میں لکھا ہے کہ نوکروں کے علاوہ امن کے زمانے میں جن لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے اسی ہنگامے میں بھی مرزا ان کی خبر دیتے تھے۔ دستمبو میں مرزا غالب نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں گھر میں جس قدر کپڑا تھا سب بیچ بیچ کر کھایا۔ لطف کے انداز میں مرزا نے لکھا ہے لوگ روٹی کھاتے تھے اور میں کپڑا کھاتا تھا۔ پہلی ناکام جنگ آزادی کا حادثہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ دلی کی تباہی و بربادی کی پوری داستان ہے۔ لوگ کن کن مسائل سے ہنگامے میں شکار ہوئے بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر ان سب کے باوجود غالب نے انسانی مجد و شرف کی قدروں کو باقی رکھا۔ مرزا غالب کی شاعری کی تفہیم و تعبیر کا سلسلہ حال ہی نے شروع کیا اور اس وقت سے آج تک جاری ہے۔ ان کی شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹے سے دیوان میں کون سا ایسا مضمون ہے جو بیان نہیں ہوا۔ عالمی انسانی اقدار کے حوالے سے غالب نے کچھ شعر تو ایسے کہہ دیے ہیں کہ انسانی قدروں کے موضوع ان اشعار کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ ہے رنگ لالو گل و نثری جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ شعر ہندوستان ہی میں کہا جا سکتا ہے۔ ہمارا ملک رنگا رنگ تہذیبی قدروں کا حامل ہے اور ان تمام رنگوں سے ایک رنگ کشید کرنا اور یہی اس کا حاصل بن جائے، اس سے بہتر تعمیری اور مثبت فکر کیا ہو سکتی ہے۔ کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت کا فلسفہ جو ہندوستانی دانشوروں اور مفکرین کا مول منتر ہے، غالب اس کے بڑے ترجمان اور مبلغ کہے جا سکتے ہیں۔ اوپر غالب کے حلقہ احباب اور ان کی وسیع المشربی کا ذکر آ ہی چکا ہے۔ اس تناظر میں اس شعر کو مزید بہتر انداز میں سمجھا جا سکتا ہے کہ اور اسی طرح غالب کا ایک اور شعر ہے، ہم مواحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایما ہو گئی۔ ملت اور مذہب ایک رسم کی طرح ہے، مواحد کا اصل کام یہی ہے کہ وہ ان کو ترک کر دے، اور جب یہ ملتیں مٹ جاتی ہیں تو وہ اجزائے ایما ہو جاتی ہیں۔ سب کو ایک دھاگے میں پرونا صوفیانہ خیالات غالب کا شعر ہے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایما ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن۔ وفاداری ایمان کی اصل ہے، مطلوب وفاداری ہے، اسی سے مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اشعار میں زندگی کا حقیقت پسندانہ تصور اس طرح ملتا ہے، زندگی کے تئیں ایک قابل قدر جذبہ پایا جاتا ہے۔ غالب کی زندگی چاہے جس طرح گزری، لیکن ان کی شاعری میں ایک جذبہ اور امید ہے، وہ قنوطیت کا شکار نہیں ہوتے۔ نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، نغمہ ہائے دل کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ سادے ہستی ایک دن۔ یا ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحے غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی۔ اس طرح کے بے شمار پہلو اور جہتیں
کلام غالب اور خطوط غالب میں دیکھی جا سکتی ہیں. یہ تو چند سامنے کی باتیں ہیں جن کا اعادہ کر دیا گیا ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے اسکالرز اپنی تحقیق سے اس موضوع کو مزید روشن منور کریں گے اور منور کریں گے اور کلام غالب کے اس پہلو سے بھی ہمارا ادبی نگار خانہ جگمگا اٹھے گا. بہت بہت شکریہ. جب ذوق بڑھا تو خوش بیانی آئی، جب طبیعت میں آئی، جتنی بڑھتی گئی پیری اتنی میرے شیروں پہ جوانی آئی. دل سے تیری نگاہ، دل سے تیری نگاہ جگر تک تر گئی، دل سے تیری نگاہ، دل سے تیری نگاہ جگر تک تر گئی، دل سے تیری نگاہ جگر تک تر گئی. سب نے داد نہ دی تنگی ہے دل کی یارب، تیر بھی سینہ بسمل سے برافشاں نکلا، دل سے تیری نگاہ جگر تک تر گئی، دل سے تیری نگاہ جگر تک تر گئی. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، کوئی تیرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، دل سے تیری نگاہ جگر تک تر گئی، دل سے تیری نگاہ ہم تھے مرنے کو گھر پاس نہ آیا نہ صحیح، آخر اس شوق کے کہکش میں کوئی تیر بھی تھا، دل سے تیری نگاہ جگر تک تر گئی، دل سے تیری نگاہ تر گئی. نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہے یارب دل کے پار، نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہے یارب دل کے پار، جو میری کوتاہی قسمت سے ملنا ہو گئی، دل سے تیری نگاہ دل سے تیری نگاہ جگر تک تر گئی. دونوں کو ایک ادا میں، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی، دل سے تیری نگاہ جگر تک تر گئی. اور انسانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. لیکن انسان آج کیا ہو گیا ہے؟ آج انسان کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ کیا انسان وہ انسان ہے جو یہاں پر دنیا میں آیا تھا، یا وہ کیا سوچتا ہے، اس کا ذہن کیسے کام کرتا ہے؟ کیا سائنس کی ترقی نے اور انسان کی فروغ نے، انسانیت کی فروغ نے ہمیں پیچھے دھکیلا ہے یا آگے کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پہلے جغرافیائی طور پر اور تاریخی طور پر علیحدہ ہوئے تھے تو ہم تاریخ کے پس منظر میں انسانی اقدار کو دیکھا کرتے تھے. لیکن آج جب دنیا گلوبل ولیج میں بدل گئی ہے تو انسانی قدریں بھی مجھے لگتا ہے کہ گٹ ہو کے رہ گئی ہے. جہاں پہلے جنگیں ہوا کرتی تھی آج بھی وہی عالم ہے.
जहाँ पहले जो बातें पहले थी आज भी वही हालात हैं। हालात कभी नहीं बदले, इंसान भी शायद कभी नहीं बदला, उसमें आज भी वही, कहीं रहम है तो कहीं बेदर्दी, कहीं जंग है तो कहीं अमन है। ये सिलसिले तो शायद ताबत चलते रहेंगे, लेकिन तकलीफ कारों का काम क्या होता है? एक शऊर जब बेदार होता है तो वो शऊर ऐसी क्लासिक में कब रह जाता है। उसकी बात आज हमने गालिब से जैसे सुनी है कि वो बातें जब उन्होंने की उस वक्त भी हालात सही नहीं थे, उस वक्त भी उनके सामने वही मामलात थे जो आज हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो बातें कही गई, जितने भी अशार कहे, जितना भी उन्होंने कलाम कहा, या सिर्फ शायरी की हद तक नहीं बल्कि खुतूत से भी लें, आप किसी भी जगह से लें तो आपको पता चलेगा कि उस पहले आने वाली नस्ल के लिए और आने वाली नस्ल के लिए तमाम बातें छोड़ गए हैं जो आज हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जिससे हम गुजर रहे हैं। बस आप सेमिनार में बहुत कुछ सुना जाएगा और बहुत कुछ कहा जाएगा। मुझे अब जब हम वबा से गुजर रहे थे तो गालिब साहब की ज़राफ़त की एक छोटी सी बात याद आ गई, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो उनके खुतूत में एक साहब का खत था कि वबा आई और बहुत, वो हमेशा गालिब कहते थे कि मैं अब मर जाऊँगा, अब के तो मैं नहीं रहूँगा, अब मेरी मौत यकीनी है। तो उनके दोस्त ने उनसे कहा कि लिखा था कि क्या बात है, वबा आई और गुजर गई, तमाम अवाम की, कितने लोगों की अमवात हमारे सामने आई, लेकिन मुझे लगता है कि आप सलामत हैं। तो गालिब ने लिखा है कि जी ये तो आम लोगों की मौत हुई है, मेरी मौत इतनी आम नहीं है। जी मैं इस वबा में मरना नहीं चाहता। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि वबा ने हम लोगों की अक़दार को तब्दील किया या फिर हमको याद दिलाया कि वबा के साथ ही हमने जो कुछ हम भूल गए थे वो हमारे सामने आया हुआ है। तो हजरात, ये इस सेमिनार के सिलसिले में बातें मुझे अर्ज़ करनी थी और अब मैं जी साहब से गुजारिश करता हूँ। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। आपने सामने किया था। मैं इस इजलास के मेहमान जी वक़ात प्रोफेसर अब्दुल वासिफ साहब, सिल्वर लाइनिंग इन द ब्लैक क्लाउड। तो ये ब्लैक क्लाउड ये है कि ये जो उर्दू की खिदमत कर रहे हैं गैर मजहब के लोग कर रहे हैं। उर्दू बदकिस्मत, यहाँ मैं हुजूर बैठे हुए हैं, मेरे नेबर हैं, उर्दू के नहीं है, उर्दू दाना नहीं है, मुसलमान नहीं है, तो उर्दू के लिए अपनी जान अगर यहाँ हाजिर करें तो दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। उर्दू के चाहने वाले हैं कि वो रिख्ता वाले उर्दू की जो खिदमत कर रहे हैं, उर्दू को कहां से कहां ले गए वो लोग। मैं यहाँ पे एक वो है, एक जगह है, क्या सर वो गलाटा, अट्टा गलाटा, मेरी तरफ देखिए सर, मैं भूल जाता हूँ। अट्टा गलाटा एक जगह है जहाँ पे मैं 2-4 बार गया हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, यंगस्टर्स, नॉर्थ इंडियन यंगस्टर्स, उनको मालूम नहीं है उर्दू, मगर इतने अच्छे गजलें पढ़ते हैं उर्दू में, अब कहते हैं हिंदी है। आप कभी जाइए वहां पे, अट्टा गलाटा में जाइए, आप ताज्जुब करेंगे कि यंग बच्चे इतनी अच्छी उर्दू पढ़ते हैं। और एक जगह में गया था, रिश्ता वालों के वो आया था यहाँ पे, एक शायर या एक नुमाइंदा यहाँ पे आया हुआ था, 600 रुपए की टिकट लगी हुई थी। वो 600 रुपए की एवज एक बियर दे रहे थे, वो अलग बात है, मगर खचाखच भरा हुआ था हाल, और हर शहर पे उसके दाद मिल रही थी। उर्दू मरी नहीं है, उर्दू को हम मार रहे हैं। हम सब मिलके नौजवानों में उर्दू का अगर एक शऊर पैदा करें, उर्दू जबान का कोई लामतनाई सिलसिला है। गालिब जो है वो उर्दू के बारे में गालिब का एक शेर पढ़ना चाहूंगा। आज तू जलील के कब तक नथी पसंद गुस्ताखी है फरिश्ता हमारी जनाब में। उर्दू के जनाब में गुस्ताखी फरिश्ता भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर आज जलील है। जलील इसलिए है कि हम उसकी कदरदानी नहीं कर रहे। हमें चाहिए जो चंद लोग, चंद अहले नफस, तेरे चाहने वाले जो बच्चे कुछ हैं उर्दू की तरफ, तो थोड़ी सी तवज्जो दे,
थोड़ी सी तवज्जो दें। खैर हमारे बच्चे, मैं भी यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे भी उर्दू नहीं पढ़े बदकिस्मती से, मगर हमें चाहिए कि कुछ न कुछ उर्दू का कल्चर को हम अपनाएं, ताकि उर्दू जबान, उसकी मिठास, उसका तमद्दुन, उसकी तहजीब कायम रहे। और उर्दू अगर बेंगलुरु में रहेगी तो धारवाड़, नॉर्थ कर्नाटक, वहां सब काफी उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, शायर लोग हैं। मगर बदकिस्मती से यहाँ भी एक प्रॉब्लम यह है कि बेंगलुरु वाले समझते हैं कि हमारी आजादारी है, हमारा आजादारी है। खैर हम सब मिल बैठ के एक बार उर्दू की खिदमत की कोशिश करेंगे तो हो सकता है ये हम कामयाब हो जाएं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए, सुनने के लिए आए। एक मजमून को जनाब हमारे आईजी साहब, हम पुलिस में अफसरान का नाम नहीं लेते हैं, इसलिए मैं नाम लेने से गुरेज कर रहा हूं। ये उर्दू के जो मुखाला पढ़ेंगे वो उन्होंने मुझे हिंट दिया था कि मैं गालिब के बारे में चंद एक ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कोई नहीं जानता, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। फंक्शन किया था बादल साहब के जमाने में, वो अचीवमेंट था हमारा। मगर धीरे धीरे ये कम होता है, पहले अच्छा होता। अगर सारे मिलके ग्रुप बना लेते, और बिरन साहब तो नजर ही नहीं आते, कभी कभार नजर आते। उर्दू यहाँ पे डॉक्टर जावेद साहब, हालांकि उर्दू से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तिब से उनका ताल्लुक है, मगर उर्दू से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बा ने उर्दू बहाना जू के लिए वो चंद अहले नफस तेरे चाहने वाले, उर्दू के चाहने वाले यही भी जुट। और बदकिस्मती से उर्दू का एक सबसे बड़ा अलमिया यह है कि उर्दू के खिलाफ लोगों के जहन में है कि मुसलमानों की जुबान है। और जब मैं कभी कभी नावल पढ़ता हूं तो मेरे दोस्त कहते हैं कि कुरान पढ़ रहे हो क्या करके, और ये तासुब बढ़ता जाता है। आई डोंट नो, ये लोग दिल्ली वाले हैं, वो जानते हैं दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, ये रहने वाले हैं उसे उजड़े गया, दिल्ली उजड़ा नहीं मगर उर्दू उजड़ गई है। कि इत्तेफाक से यहाँ होने वाला था, मुझे बंगलोर में हाजिरी का मौका मिलता है। हम एक ऐसे वक्त में इस वक्त हैं यहाँ मौजूद जबकि एक ताकत दूसरे मुल्क की तरफ, दूसरे खित्ते की तरफ हमला आवर है, और ऐसे वक्त में हम किसी मौजू पर जब गुफ्तगू करते हैं हमें ये महसूस होता है कि जैसे इंसानियत जो है वो ख़त्म हो रही है। एक अन्ना अखमतोवा एक यूक्रेन की एक शायरा थी। ज़ाहिर है कि उनका इंतकाल उस वक्त हुआ था जब यूक्रेन वजूद में नहीं आया था, मुत्तहिदा वो मुल्क था। लेकिन उनकी कुछ नज़मों का अहमद मुश्ताक ने तर्जुमा किया है, जो अभी छप करके उस किताबी शक्ल में वो किताब आई है संगीत से हदीस दीगरा के नाम से। उसमें अन्ना अखमतोवा की 6 नज़में हैं। उन नज़मों को जब मैं पढ़ रहा था, उनका शौहर जो था वो रशियन था, फौज में काम करते थे, बिलाखिर उनको भी मार दिया गया था गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी के इल्ज़ाम में। मैं जब उन नज़मों को पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि जैसे अन्ना अखमतोवा आज के यूक्रेन को देख रही है और उसी मलबे पे खड़ी है जिस मलबे पे आज का यूक्रेन खड़ा हुआ है। तो ये जो पूरी दुनिया है और दुनिया का हमारी तहजीबी इंसानी ज़िंदगी है या उसके तई हमारी दर्दबंदी है, तो ये ऐसा वक्त आता है जब हम, जाहिर है कि इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं इंसान की मतलब आलमी इंसानी खतरों के बारे में हम सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि एक ही वक्त में कहाँ कहाँ किस पर क्या गुजर रही है और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। जिस तरह से हमारे मुल्क में इतने मौसम है, इतनी चीज़ें हैं, तो आलमी सतह पर अगर हम देखें तो हम कितने छोटे से छोटी छोटी आरज़ुओं के साथ, छोटी छोटी तमन्नाओं के साथ, अगराज के साथ और कितनी आलाइशों के साथ और कितनी ज़हनी तंगनाइयों के साथ हम जिंदा हैं और जी रहे हैं, और इंसानियत मर रही है और हम तमाशा देख रहे हैं। तो गालिब की तरह आप पलटते हैं, गालिब को देखते हैं, खुद गालिब के खतूत को अगर आप पढ़िए तो क्या लगता है। गालिब के खतूत की में जो गालिब की ज़िंदगी है, अभी कह रहे थे मुझसे कुछ देर पहले खलील मामून साहब कि गालिब का आखिरी वक्त कितना कसम कुर्सी में गुजरा था और कितना शॉकिंग और कितना हौसला शिकन है। तो बात यह है देखिए कि गालिब पर आज हम जब गुफ्तगू करते हैं इस ताल्लुक से, और हम इंसान की आला अक़दार की बात कर रहे हैं और हम बेंगलौर में कर रहे हैं, यहाँ आकर कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जिम्मेदारियाँ हम जहाँ कहीं गुफ्तगू करें हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है
کہ جو ایک رول ہے لٹریچر کا یا ادب کا جو رول ہماری زندگی میں ہے وہ کبھی کبھی کتنا محدود ہوتا ہے، اور کتنا محدود ہونے کی وجہ سے ہم عملی زندگی میں بہت کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ غالب کے یہاں کل کچھ باتیں میں اپنے پیپر میں بھی کروں گا، اور جب کوئی وقت تھوڑا سا ملے گا۔ اس وقت یہ اناگورل سیشن ہے، مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اس موضوع کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اس گفتگو کے معنی کیا ہے، اور اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ رخ کس کی طرف ہوگا، اور اس گفتگو کا ظاہر ہے کہ اس گفتگو سے مطلب یہ کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا۔ تو بات اصل میں جو ابھی ملا صاحب نے کہا کہ ایک ایسی زبان جو سمٹ رہی ہے، مینوسکرپٹ ہم اس کا بھولتے جا رہے ہیں، یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہی ہے نا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے، ہمیں گفتگو تو کرنی ہی پڑے گی، ہمیں بات کرنی پڑے گی، اور اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو غالب انسٹیٹیوٹ اور یہ جو محمود اعجاز ٹرسٹ ہے، ڈاکٹر فجیحہ سلطانہ، ڈاکٹر زبیدہ بیگم، ڈاکٹر فرزانہ فرحات، محترمہ مہر پاک فاضل صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک پیش کیے جائیں گے۔ حضرات کل شام 6 بجے آل انڈیا مشاعرہ منعقد ہوگا۔ ایم ایچ اعجاز علی جوہری صاحب انتظامات کے فرائض جناب شفیق حافظ صاحب انجام دیں گے۔ مدعو فاروق بخشی صاحب، ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ، جناب راہی فدائی صاحب، جناب شفیق حافظ صاحب، جناب عزیز گلگامی صاحب، اور جناب حافظ قدر صاحب۔ اب میں بہت ادب و احترام کے ساتھ محترمہ شائستہ یوسف صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ محترم ادریس صاحب، اردو اسکالر اور شاعر عالی جناب خلیل مامون صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سیمینار کا کلیدی خطبہ پیش فرمائیں۔ جناب صدر حزب اللہ بیگ صاحب، اختر الواسع صاحب، ڈاکٹر ادریس صاحب، ڈاکٹر صبر الرجا صاحب، ملا صاحب، شائستہ یوسف صاحبہ، سیمینار میں شرکت کرنے کی غرض سے آئے ہوئے معزز مقررین اور خواتین و حضرات، یہ غالب انسٹیٹیوٹ سے میرا رشتہ براہ راست طور پر اور غیر راست طور پر بہت پرانا ہے۔ جب میں ریڈیو میں کام کر رہا تھا اس وقت وہاں کے ڈائریکٹر حسن نعیم صاحب تھے اور اکثر ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی، لیکن میں غالب انسٹیٹیوٹ اس زمانے میں کبھی نہیں۔ اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہی وہاں ڈائریکٹر بنے، شاہد ماحولی۔ شاہد ماحولی اور میں نے شاعری ایک ساتھ شروع کی تھی، اور شاہد اکثر ریڈیو آتے تھے، اور ہمارے ایک اور دوست اردو کے بہت اچھے شاعر امیر حنفی، کیونکہ شاہد ذرا کالے کالے تھے تو انہیں ولیم بلیک کے نام سے یاد کرتے تو وہ پرانی اتفاق سے شاہد ہمیں چھوڑ گئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ مجھے بلایا بھی گیا تھا ایک مشاعرے میں، اور سرسری پر ملاقات ہوئی تو بہت بلند۔ غالب سے یہ میرا سیکنڈ انکاؤنٹر ہے۔ 1998 میں جب خورشید اسلام یہاں گورنر تھے تو میں نے اپنی طرز کا ایک پروگرام بیلے جو غالب کے اشعار پر مبنی تھا، اردو، کنڑ اور انگریزی میں ایک ساتھ کیا اور بہت کامیاب رہا تھا۔ یہ دوسرا انکاؤنٹر۔ اب چونکہ یہ پروگرام محمود اعجاز میموریل ٹرسٹ کے تعاون سے ہو رہا ہے تو اس خطبے میں یہاں وہاں ان کا ذکر آ جائے گا، تاکہ کچھ ایسی باتیں جو ان کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہیں وہ معلوم ہوں۔ دانستہ غیر دانستہ طور پر میں نے اس کو دانستہ طور پر میں نے شامل نہیں کیا، لیکن اتفاق سے کہیں کہیں ان کا نام ضرور آ جائے گا۔ اور ایک جگہ ایک ایسی بات ہے بعد میں آئے گی، تو غالب اور محمود اعجاز کا ایک دوسرے کے احساسات کا مس ہونا بھی آپ کو ظاہر ہو جائے گا۔ میں
یہ شروعات کر رہا ہوں فراق کے خطے سے۔ 1963 کے 64 کی بات ہوگی، عزیز اللہ بیگ صاحب کو یاد ہوگا، شہر بنگلور کے لال باغ کے شیش محل میں ایک بہت بڑا مشاعرہ محمود ایاز نے منعقد کرایا تھا۔ اس میں فراق بھی شامل تھی۔ فراق گورکھپوری نے خطہ پڑھا تھا۔ یہ خطہ اور اس کا موضوع اس آج کی بحث کا تھوڑا ملتے ہیں۔ خطہ ہے، دارالسلطنتوں کو بنایا بڑے بڑے انسانوں نے، دارالسلطنتوں کو بنایا بڑے بڑے انسانوں نے، نغموں کا ایک شہر بسایا میرے دل کے ترانوں نے، عشق کے تکیے پر آئے ہیں بادب اہل عزت و جاہ، اس مٹی کو سلام کیا ہے بڑے بڑے ایوان نے۔ یہ 1963 کے 64 کی بات ہوگی کہ فراق گورکھپوری نے شہر بنگلور کے لال باغ کے شیش محل کے مشاعرے میں یہ اشعار سنائے تھے۔ اس مشاعرے کو منعقد کرنے والے محمود ایاز تھے۔ چونکہ یہ پروگرام محمود ایاز ٹرسٹ کے تعاون سے منعقد ہو رہا ہے، میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا ذکر کر دیا ہے۔ فراق کے علاوہ اس مشاعرے میں دیگر اہم شعراء کے ہمراہ مجروح سلطان پوری بھی شامل تھے۔ انہوں نے مشاعرے میں ایک غزل پڑھی تھی، جلا کے مشعل جاں ہم جنوں صفات چلے، جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں طلب کے ستم کی سیاہ رات چلے۔ اس مشاعرے میں محمود ایاز نے اپنی نظم شب راغ سنائی تھی۔ دوسرے شعراء میں سلیمان ندیم، ابن احمد تاب وغیرہ شامل تھے۔ فراق اپنے خطے میں نغموں کا شہر بسانے کی بات کرتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم شاعر اور انسانی قدروں میں شاعر کے رول کا صحیح طور پر تعین کر سکیں۔ شاعری انسانی قدروں کی تشکیل یا اس میں اضافہ کرنے میں اپنی شاعری ہی کے ذریعے عامل ہوتا ہے۔ وہ نہ پیغمبر ہے، نہ مصلح، نہ کوئی سیاسی رہنما کہ انسانی یا سماجی قدریں مناتا ہے۔ اس کا منصب تو شاعری ہی کے ذریعے انسانی اقدار کی تشکیل میں معاون ثابت ہونا ہے۔ غالب کی شاعری کے پس منظر میں اس بات کو ذہن میں رکھنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی، میں یہ بات حالی اور اقبال کے مداحوں سے کے اعتراضات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کر رہا ہوں، وہ برا نہ مانے اس بات۔ مولانا الطاف حسین حالی اور علامہ اقبال کی بات اور ہے کہ ان کی شاعری سماجی اور مذہبی اقدار سے براہ راست مشروط تھی، کہ جسے انگریزی میں ڈائیلیکٹک یا ناسیانہ عنصر کہا گیا ہے۔ ترقی پسندوں نے اپنے ہی انداز میں اسے اور زیادہ واضح طور پر مشروط کرنے کی کوشش کی۔ خالی شعری پس منظر میں شاعری کی یہ نوعیت کہاں تک صحیح ہے، اس کے بارے میں ہمارے بعض قارئین اور غیر متعصب ادبی ناقدین ہی صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایسی شاعری کے بارے میں جو ہر نظریے اور ہر غیر آزاد مکتب فکر سے پاک ہو، کیونکہ ماضی قریب میں کچھ ناقدوں نے اپنے کمایا اور کم فہم مغربی اور مشرقی نظریات کو ادب و شعر پر تھوپ کر ادب و شعر کو دنیا کو سکہ بند اور غیر آسودہ حال کر دیا ہے، جس کو درست کرنے میں ایک طویل عرصہ لگ جائے۔ مندرجہ بالا پس منظر میں شاعر، شاعری، زبان اور سماج کے رشتے کو اچھی طرح سمجھ لینا بہت ضروری ہے، ورنہ راست طور پر شاعری اور عالمی انسانی قدروں کو جوڑنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اخلاقیات اور سماجی علوم میں قدر کا مفہوم وہ اہمیت ہے کہ جو ہم کسی امر یا عمل کو دیتے ہیں۔ مثلاً زندگی کرنے کے لیے کون سا عمل بہترین ہے، اور یہ سوال بھی کہ مختلف اعمال کی امتیازات کیا ہیں۔ اقدار کے نظام امکانی یا مجوزہ اعتقادات ہیں کہ جو کسی بھی شخص کے اخلاقی رویے کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جھوٹ بولنا، قتل کرنا وغیرہ وغیرہ غلط ہے، جبکہ سچ بولنا، اخوت اور بھائی چارہ صحیح ہے۔ اقدار اخلاقی، نظریاتی، مذہبی، سیاسی، سماجی اور جمالیاتی کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اقدار تہذیبی اور شخصی بھی ہوتے ہیں۔ شخصی اقدار کا تہذیبی اقدار سے جڑا ہونا بڑی حد تک لازمی سا نظر آتا ہے۔
انسانی تاریخ میں مختلف مفکروں نے انسانی اقدار کی تعریف اور توضیح کرنے کی کوشش کی ہے. اس تعلق سے جنوبی کیلیفورنیا کے جوزف کلاسن اور ڈونالڈ ولسن کی تحقیقات دلچسپ ہیں. یہاں ان تحقیقات کا اجمالی ذکر ضروری ہے. ان تحقیقات کے مطابق اقدار ہماری زبان، افکار اور عمل میں اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ صدیوں سے فلسفیوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں، مگر انسانی تہذیب میں ان کی بے انتہا اہمیت کے باوجود ہم ان قوانین کی نشاندہی کرنے میں کامیاب نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ اقدار کسی بھی سماج میں رائج ہوتے ہیں. یہاں ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے کہ انسانی اقدار پر ہماری توجہ بہت ہی کم ہوئی ہے. یونان قدیم ہی کے زمانے سے فلاسفہ نے اقدار کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے. مثلا یونان میں ارسطو نے اور جرمن میں کانٹ نے اقدار کی جمالیاتی توضیح کی ہے، جبکہ افلاطون، ہابس اور روسو نے حکومت کے مسائل اور شہریوں کی ذمہ داریوں کی بات کی ہے. مگر اس کے باوجود اقدار کے تعلق سے کوئی واضح نظریہ ابھر نہیں پایا. ہاں البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ قدماء کے نقطۂ نظر سے اقدار کو انسانی حاجتوں اور ضرورتوں سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے. مثلا ارسطو نے یہ کہا ہے کہ انسان اس چیز سے زیادہ ہی جو کھاتا ہے کہ جب وہ چیز اس کی اپنی ہو، یعنی اس کی ملکیت ہو، کیونکہ قدرت نے انسان کو خود سے محبت کرنا یا لگاؤ رکھنے کا جذبہ عطا کیا ہے. اس پس منظر میں اقدار انسانی ضروریات اور جذبات سے جڑے ہوئے ہیں اور انہیں کسی آسمانی ہدایت کا نتیجہ سمجھنا صحیح نہیں ہے. مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب اقدار کو اپنے آپ سے الگ کر کے دیکھنے کی صحیح کی جاتی ہے اور نتیجتاً لایعنیت پیدا ہوتی ہے. اس کا غالب نے کیا خوب اظہار کیا ہے. میں نے مجنوں میں لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آئے. میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. بظاہر یہ شعر بہت سیدھا سادہ ہے، لیکن کسی فرد کے کسی عمل کا دوسرے فرد سے جڑے ہونے اور اس کے نتیجے کے احساس کو کس ہنرمندی سے ظاہر کیا ہے. غالب کی شاعری کا کمال یہی ہے. یہاں عالمی انسانی قدر کی تو نہیں بلکہ انسانی قدر کی پاسداری ہے. اقدار کی فلسفیانہ بحث بہت طویل ہے اور اس کی انتہا نہیں. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم غالب کے عہد کے ہندوستان میں انسانی تہذیبی اور انفرادی قدروں کا تعین کر لیں اور ان کے آئینے میں غالب کی شاعری کا محاسبہ کریں. اس محاسبے سے پہلے شاعری اور انسانی اقدار سے ان کے تعلق کا احاطہ کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ ہمارا کوئی بھی بیان حقیقت کے قریب نہ پہنچ پائے. شاعری کسی بھی ترقی یافتہ زبان کا ایک لازمی جمالیاتی پہلو ہے. اس کی تعریف اور توضیح ہر زبان، عہد اور اس کے تہذیبی پس منظر کو سامنے رکھ کر ہی کی جا سکتی ہے. شاعری کا متن اور مواد دونوں چونکہ الفاظ ہی پر منحصر ہیں، ان کے اقدار اور پھر ان اقدار کا انسانی اقدار سے تعلق قائم کرنے میں ہمیں کسی بھی زبان کے انسانی پہلو، اس کی تاریخ اور اس کے انسانی اقدار کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر شاعری اور کسی بھی ادبی فن میں اقدار کی تلاش بے معنوی سی لگتی ہے. ایک اور چیز جو آج کے مذاکرے سے وابستہ ہے وہ اس کا موضوع عالمی انسانی اقدار. ہمیں عالمی انسانی اقدار اور آفاقی اقدار کے رشتے اور اس کے امتیاز کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا. آفاقی یونیورسل. غالب کی شاعری کے تناظر میں یہ بحث ضروری ہے. عالمی انسانی اقدار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یورپ کے نشاط الثانیہ رینیساں کا ذکر کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے کہ جو 14ویں صدی عیسوی سے لے کر 17ویں صدی عیسوی تک جاری رہا. اس عہد نے قرون وسطیٰ کے عہد ظلمت کی 10 صدیوں کے بعد ایک انقلاب سا برپا کر دیا. اٹلی میں انسانیت کے نام سے موسوم ایک تہذیبی تحریک پیدا ہوئی کہ جس کے تحت یہ کہا گیا
کہ انسان کائنات کا مرکز ہے، اور یہ بھی کہ لوگوں کو علم، کلاسیکی فن، ادب اور سائنس کی تحصیل کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ 1450 میں گٹنبرگ میں چھاپے خانے کے قیام کی وجہ سے یہ خیالات و افکار پورے یورپ کے گھر گھر میں پہنچ گئے۔ ترسیلی ذرائع میں فروغ کی وجہ سے انسانی فکر رکھنے والے فرانچیسکو پیٹرارک اور جوانی بوکیچیو کے افکار کو شائع کر کے عوام میں تقسیم کر دیا گیا۔ اٹلی ہی کے میڈیکی خاندان نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اسے فروغ دیا۔ پہلے پہل یہ تحریک وینس، میلان، بولوگنا، فیرارا اور روم میں پھیلی، پھر وہاں سے فرانس اور یورپ کے دیگر مقامات میں پہنچی۔ نشاط الثانیہ کی چند نابغہ شخصیات میں کہ جنہوں نے انسانی اصولوں سمیت کئی اصناف میں کمال حاصل کیا، ان میں درجہ ذیل کے نام لیے جا سکتے ہیں: لیونارڈو ڈا ونچی، ڈیسیڈیریس ایراسمس، رینے ڈیکارٹ، گیلیلیو، نیکولاس کوپرنیکس، تھامس ہابس، جوفری چاسر، جیاٹو، دانتے، نیکولے میکیویلی، ٹائٹیان، ولیم ٹائنڈیل، ولیم برڈ، جان ملٹن، ولیم شیکسپیئر، ڈوناٹیلو، سیانڈرا بوتیسیلی، رافیل، مائیکل اینجلو۔ ان مفکروں اور فنکاروں کا صحیح معنوں میں آزاد انسان کے تصور کے قیام میں بہت اہم رول ہے، کہ جس سے فلسفہ، سائنس، ادب اور دیگر فنون لطیفہ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ ایسا انقلاب کہ جس کی گونج عالمی سطح پر آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ فرانس میں جنم لینے والی نشاط الثانیہ کا بدترین باب 1899 سے لے کر 1899 تک ہونے والے فرانسیسی انقلاب ہے، کہ جس کے آخر میں فرانس کے شہنشاہ لوئی 14 کو سر عام سزائے موت دی گئی۔ یہ کام اس وقت کے اقتدار اسٹیٹ نے کیا کہ جس میں عمرا اور عوام دونوں شامل تھے۔ ان کے خیال میں فرانس کی معاشی بدحالی کے لیے شہنشاہ ذمہ دار تھا۔ اس کے بعد ہزاروں انقلاب مخالف لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ جس طرح کی بربریت اس عہد میں سامنے آئی، اس کا عشر اشیر بھی ہندوستان میں نہیں ہوا۔ آزادی اور معاشی برابری کے نعروں کے تحت عمل میں آنے والا یہ انقلاب دنیا کے کسی بھی عہد اور علاقے میں بہت کم دیکھنے کو ملا۔ ظاہر ہے کہ اس عہد کے ہندوستانیوں اور اردو بولنے والوں کو بشمول غالب کے اس کی بھنک بھی نہیں پڑی ہوگی۔ نشاط الثانیہ میں پیدا ہونے والے افکار کے بغیر ہم عالمی انسانی قدروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ ان اقدار کے آئینے میں ہم ہندوستانی برصغیر میں غالب کی شاعری کی اہمیت کا تعین کر سکتے ہیں۔ برصغیر ہند میں نشاط الثانیہ کی ابتدا راجا رام موہن رائے سے 17ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ ان کو راجا کا خطاب دینے والا مغل شہنشاہ اکبر ثانی تھا۔ 1857 کے بعد مسلمانوں میں علمی اور تہذیبی انقلاب لانے کے لیے سر سید احمد خان ذمہ دار تھے۔ سر سید کو انگریزوں کی طرف راغب کرنے میں ایک طرح سے غالب کا بھی حق تھا۔ غالب کی شاعری میں عالمی انسانی اقدار کے بارے میں بات کرنے سے قبل یہ جان لینا ضروری ہے کہ عالمی سطح پر شعر و ادب میں 18ویں اور 19ویں صدی میں کیا ہو رہا ہے۔ 18ویں صدی کے اواخر میں امریکی جد و جہد آزادی شروع ہو چکی تھی، اور 1876 میں امریکہ نے اپنے آزادی کا اعلان بھی کر دیا۔ 19ویں صدی کے بہترین امریکی شعراء میں والٹ وٹمن، ہنری ڈیوڈ تھوریو، ایملی ڈکنسن، ہنری واٹسورتھ لانگفیلو، ہیلن ہنٹ جیکسن، ایڈگر ایلن پو، ولیم کولن بریانٹ، رالف والڈو ایمرسن، پال لارنس ڈنبار، لوئی سامائی آلکاٹ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ان شعراء میں وٹمن امریکہ میں آزاد شاعری کے امام کہلائے جاتے ہیں۔
انہوں نے ماورائیت اور حقیقت پسندی کو ملا کر شاعری میں انسانی اقدار کی بنیاد رکھی. 19ویں صدی کے برطانیہ میں لارڈ بائرن، ولیم بلیک، لوئی کیرول، پی جی شیلے، تھامس ہارڈی، چارلوٹ برونتے، ایملی برونتے، ولفرڈ اوون، سیموئل کالرج، رابرٹ براؤننگ، ڈی ایچ لارن، ایلزبتھ بیرٹ براؤننگ اور جان کیٹس وغیرہ شامل ہیں. ظاہر ہے ان میں اکثریت رومانوی شاعروں کی. اسی زمانے میں فرانس میں چارلس بادلیئر، پال ورلن، وکٹر ہیوگو اور اسٹیفن ملارمے وغیرہ لکھ رہے تھے. گوئٹے اور ریلگے اسی حد کے جرمن کے اہم شعراء ہیں. 19ویں صدی کے چین میں کئی حکومت میں شاعری کرنے والوں میں اکثریت خواتین کی تھی جو شہزادیاں تھیں. 18ویں صدی کے اواخر میں عرب میں النہضہ نامی ایک انقلابی تحریک شروع ہوئی. اس تحریک میں خصوصی طور پر ترکی، مصر، لبنان اور شام کی شاعری کو متاثر کیا. کہا جاتا ہے کہ اس تحریک کا محرک وہ تہذیبی تہلکہ تھا کہ جو 1798 کے مصر پر نیپولین کے حملے سے پیدا ہوا. نہضہ کا امام رافع الطہطاوی کو تصور کیا جاتا ہے. اس تحریک میں شامل اہم نام احمد فارس، اشد حق، بطرس البستانی اور خیر الدین پاشا ہیں. اسی عہد میں ایران میں محمد تقی بہار ملک الشعراء تھا اور علی اکبر دہخدا، میر زادہ عشقی، رضا قلی خان، ہدایت ایرج مرزا اور مرزا حبیب اللہ قانی وغیرہ لکھ رہے تھے. اس فہرست میں مرزا اسد اللہ خان کا نام بھی آتا ہے. برصغیر ہند کی ہندو الوفیات میں مہا اپنشد کا یہ شلوک بہت معروف و مقبول ہے کہ جس کے تحت تمام دنیا کو ایک خاندان تصور کیا گیا ہے. یہ تصور ہے وسودھیوا کٹمبکم. اس کا پورا شلوک یہ ہے: ایم نجا برو بیٹی جنانا لگو چیتسام ادار چریترام تو وسودھیوا کٹمبکم. اس شلوک کو ہندوستانی سماج میں بہترین اخلاق بتانا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام دنیا ایک خاندان ہے. اس کا آزاد ترجمہ یوں ہے: چھوٹے لوگ کہتے ہیں یہ رشتہ دار ہے، وہ اجنبی ہے وغیرہ، جبکہ فراغ دل تمام دنیا کو خاندان تصور کرتا ہے. جب ساری دنیا کو ایک خاندان تصور کر لیا جائے تو مذہب، مسلک اور فرقوں کا سارا فرق مٹ جاتا ہے اور میل ملاپ کی ایک عالمی قدر وجود میں آتی ہے. غالب کی شاعری میں عالمی انسانی اقدار کی تلاش سے قبل ہمیں اس وقت کے ہندوستان، اس کے مذاہب، اس وقت کی حکومت اور دیگر محرکات کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا. جب غالب نے آنکھ کھولی اس وقت انہیں ایک ایسا ہندوستان ملا کہ جب موقعہ حکومت ختم ہو رہی تھی. انگریز اپنے غلبے کی آخری منزل تک پہنچ چکے تھے. ملک امیر خسرو، کبیر، بلے شاہ، شاہ عبد الطیف بھٹائی، میرا بائی، سورداس وغیرہ کی صوفیانہ اور بھٹکی عہد سے گزر چکا تھا. اس میں عبد الرحیم خانخانہ، ملک محمد جاہل سے اور رسخان کے اثرات بھی شامل تھے. ہندوستان کے فارسی شعراء میں عرفی شیرازی، نظیری نیشاپوری اور بیدل عظیم آبادی کے کلام کی گونج تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہند میں آمد کے بعد یورپ سے کاروبار کے دروازے کھل گئے تھے، جس کے تحت مغلوں کی مینوشی کے سبب زیادہ سے زیادہ شراب ہندوستان میں آنے لگی. یہ تو ہوا تہذیب کا ظاہری روپ اور عوامی زندگی کا حال. شاعری کی سطح پر غالب نے ایک جاندار، مستحکم اور روح پرور غزل کی روایت بھی ورثے میں پائی. اس روایت میں مولانا جلال الدین رومی، سعدی، حافظ شیرازی، امیر خسرو، عرفی، نظیری اور بیدل اور میر تقی میر شامل ہیں.
غالب کی شاعری خصوصی طور پر بے دل عظیم آبادی اور عمومی طور پر تمام اہم فارسی گو شعراء اور میر کے مطالعے اور اس کے آمیزش سے پیدا ہونے والے عوامل کا نتیجہ تھی۔ غالب نے اس روایت کا اپنی شعری زندگی میں بہترین استعمال کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے تخیل کی اڑان اور زبان و ادب کی تاریخی پس منظر کے آئینے میں اپنے مضامین میں چار چاند لگا دیا کہ جس کی نظیر بشمول فارسی کے دنیا کے کسی ادب میں نہیں ملی۔ اس میں غالب کے شخصی جوہر کے کمال کا سب سے زیادہ عمل دکھا دیا۔ ان معنوں میں دنیا کا بڑے سے بڑا شاعر بشمول شیکسپیئر، دانتے، گیٹے وغیرہ غالب کے سیدھے سادے اشعار کے مقابلے میں بھی کم اہم نظر آتے ہیں۔ غالب کی اس کامیابی میں غزل کی حیت و متن کا بھی بڑا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ اگر بخور غالب کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے کہ مصداق انہیں شاعری کرنے کے لیے کوئی اور صنف ملتی تو وہ شاید اس قدر کامیاب نہ ہو۔ غزل کے فارم میں خارجی اور باطنی ایسی لچک ہے کہ جو غالب جیسے بڑے شاعر کے اظہار کی منتظر تھی۔ مولانا روم اور حافظ کی شاعری بڑے اعلیٰ درجے کی شاعری ہے، مگر اس میں حقیقت اور غیر حقیقت کا وہ شعری تصادم نہیں کہ جو غالب کے یہاں ہے۔ غالب کی شاعری ایک غیر متعصب، غیر منضبط، آزاد انسان کی روح سے ابھرتی ہے کہ جو اپنی تمام روحانی اور جسمانی زنجیروں کو توڑ کر باہر نکلتی ہے اور اس عمل میں اپنی بوتیخا خود ایجاد کرتی ہے۔ میں یہ بات صرف غالب کی اردو شاعری کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں، فارسی کے نہیں۔ میں غزل کی حیت اور متن کے بارے میں ایک اہم تکنیکی بات کہنا چاہتا ہوں، خصوصی طور پر غالب کی اردو غزل کے تعلق سے۔ ساختیاتی مفکر فردیناند دی ساسور کے مطابق ہر متن کی ایک ساخت ہوتی ہے کہ جس کے سبب تجربے کار قاری کو متن کی تشریح میں مدد ملتی ہے۔ اس کا تعلق ادب کے قواعد سے ہے۔ اسی طرح عمرانیاتی ساختیات کے ایک اور مفکر کلاڈ لیوی اسٹراس نے عمرانیاتی نقطہ نظر سے کہا ہے کہ قدیم اور جدید انسانی ذہن کے جوہر کی ساخت ایک جیسی ہے، جو کسی بھی تمدن میں مختلف طور پر مظاہر میں اثر نو تخلیق ہوتی رہتی ہے، ہر ادب میں آفاقی بیانیے کا نمونہ بن جاتی ہے اور ہر فن میں اس کا احیاء اور تسلسل جاری رہتا ہے۔ میری نظر میں یہ بات خصوصی طور پر غزل کی صنف پر صادق کرتی ہے کہ جس میں حیت اور متن کے الامیے ولی سے لے کر آج تک کی غزل میں بدلے نہیں۔ ہر دور کی غزل میں استعاروں، تمثیلوں وغیرہ میں وہی تسلسل باقی ہے، مضامین اور موضوعات بھی قریب قریب وہی ہیں، لہجے اور اظہار الگ ضرور ہیں، لیکن اگر آپ بغور دیکھیں تو غالب کی اردو غزل کی پوری تاریخ میں آپ کو الگ نظر آئے گی۔ اردو غزل کی تاریخ باطنی حیت اور متن سمیت یہی حال مضامین کا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا ہے کہ کلاڈ لیوی اسٹراس نے جس فنی تسلسل کا ذکر کیا ہے، غالب نے اپنی اردو غزل میں اسے توڑ کر نئے جمالیاتی حقائق کو جنم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کسی بھی عہد کے غزل کو شاعر سے یکسر مختلف بھی ہیں اور نادر ہیں۔ حالانکہ انہوں نے خود میر تقی میر کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے، لیکن ہم کسی بھی پیمانے سے دونوں کو ہم پتہ قرار نہیں دے سکتے۔ غالب کا پلہ اس سبق ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ یہ صرف شخصیت کا فرق نہیں بلکہ ہنرمندی اور حیتی و فنی انقلاب کا بھی ہے۔ غالب نے اپنی زندگی میں یورپی سرریلزم کا شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن ان کے کئی اشعار سرریلزم کے جوہر کو مس کرتے نظر آتے ہیں کہ جو ہمیں غزل کی شاعری میں نہیں ملتے۔ مثلا یہ اشعار دیکھیے: قمری کف خاکستر ہو، بلبل قفس رنگ، اے نالا نشانے جگر سوختہ کیا ہے، میں سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کی پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو اگر یہ شراب ہوتا۔
غالب کے کلام میں عالمی انسانی اقدار کی تلاش و جستجو سے پہلے میں آپ کے سامنے مولانا جلال الدین رومی کا ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. زمان سازے سر تابہ قدم غارت ہوشے ہم دارے ہر لحظہ بشکل خود احیار بنا دل برد نقش ہر دم با لباس دیگران یار برآمد گہ پیر و جوان شد خود کوزا و خود کوزا کرو خود گیلے کوزا خود کوزا و خود کوزا کرو خود گیلے کوزا خود رندے سبو کش خود برسران کوزا خریدار برآمد با شکست رواں شد. یعنی خود کوزا ہے، خود کوزا بنانے والا ہے، خود پینے والا ہے، خود اس چیز کو خریدتا ہے اور پھر اس کو توڑ کر دے دیتا ہے. دنیا کی کسی بھی اعلیٰ شاعری میں وحدت الشہود کے بارے میں اس سے بہتر اشعار آپ کو نہیں ملے. یہ اشعار گو کہ خالص صوفیانہ اصلاح یا وحدت الشہود کے بارے میں ہیں، مگر چونکہ انسانی تلاش و جستجو سے بلا واسطہ طور پر جڑے ہوئے ہیں، ایک ایسی کائنات کی تصویر پیش کرتے ہیں جو خود ہی تعمیر و تخریب میں مبتلا ہے اور اس کا مرکز انسان ہے. یہ عالمی انسانی قدر نہیں بلکہ عالمی آفاقی قدر ہے کہ جس کے مولانا ہر طرح سے ایمان ہے. غالب نے بھی یہ بات اپنے طور پر سیدھے سادے انداز میں کہنے کی کوشش کی ہے، مگر غالب کے شعر میں وہ بات کہا جو مولانا نے. غالب کا شعر ہے اصل شہود و شاہد ہے مشہود ایک ہے حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کسی سال. غالب کا یہ شعر گو کہ استجاب کی کیفیت رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود ایک صریح بیان رکھتا ہے. غالب کو اپنے فارسی کلام پر فخر ناصر ہے. انہوں نے کہا ہے فارسی بین تابینی نقشہ رنگ رائے بگذر از مجموعے اردو کی بے رنگی منصب ویا ورید کرنجا گوت زبان دانی غریب شہر سخن ہائے گفتنی دارا مانا بودیم بدی مرتبہ راضی غالب شعر خود خواہشاں کر کے گردت فن ماں. لیکن ان دعووں کے باوجود دیکھا گیا ہے کہ غالب کا فارسی کلام دوسرے فارسی مشاعر لکھنے والوں کے مقابلے میں مقبول نہیں ہوا. یہاں میں چند فارسی کے اشعار آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں کہ جنہیں مولانا ابوالکلام آزاد نے غبارہ قاتل میں پیش کیا ہے. ہم سمندر باش ہم ماہی کے در جیجون عشق روئے دریا سلسبیلو خیر دریا شخص. یہ عرفی کا شعر ہے، مگر جیجون عشق کی جگہ مولانا نے اسے اقلیم عشق کہا ہے، جبکہ جدید تحقیق نے جیجون کا ذکر کیا جو ایک دریا کا نام ہے. اسی طرح ایک اور شعر ہے بارہ کے در لطافت ابش خلاف نیس در باغ لالا گویدہ در شور بوم خس. ممکن ہے مولانا آزاد کو غالب کے اشعار پسند نہ آئے یا پھر وہ غالب کے کلام سے متعصب ہوں یا پھر غالب کا کلام انہیں یاد ہی نہ رہا ہو. کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، مگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے غالب کا فارسی کلام دیکھا ہی نہ ہو. میرے نزدیک مولانا آزاد غالب کے فارسی کلام کے قائل نہیں، مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے فارسی کلام میں وہ بات نہیں جو اردو میں ہے. بہرحال یہ معاملہ ہمارے موضوع سے الگ ہے. میں یہاں ایک اور فارسی کا شعر اہلی شیرازی کا سناتا ہوں. دیکھیے کتنا خوب شعر ہے. عجب کے شمع شبدر برائے منسوزت منا نیم کے کسے از برائے منسوز. اس پس منظر میں حافظ شیرازی کا یہ شعر بھی ملازم ہے. بہترین شعر ہے حافظ کا. از کران تابہ کران لشکر ظلمست اگر از کران تابہ کران لشکر ظلمست اگر از ازل تابہ ابد فرصت درویشان. وہ ہم غالب کا فارسی کلام کے کسی بھی اہم شاعر سے موازنہ نہیں کر سکتے، مگر ہمیں اس معاملے میں ہمیں غالب کی انانیت سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ ہند اور بیرون ہند کے اچھے سے اچھے شاعر کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. انانیت اور بیجا انانیت غالب کے تشخص کا حصہ تھے جو انہیں
ظالم انگریزوں کے آگے سپر ڈالنے پر تو تیار رکھتی ہے مگر قومی جوہر کو ماننے سے باز رکھتی ہے۔ میری نظر میں غالب کی شاعری میں عالمی انسانی اقدار کی تلاش ہو، ان کے اردو کلام ہی تک محدود رکھنا بہتر ہے۔ غالب ہندوستانی برصغیر، اس کی سماجی و ادبی تاریخ اور اردو غزل کے پس منظر ہی میں ایک بڑے شاعر کے طور پر ابھرتے ہیں۔ اس پس منظر سے باہر نکل کر ان کے یہاں عظمت کی تلاش زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب حافظ شیرازی کا ذکر ہوا ہے تو یہاں ان کی زندگی کا ایک دلچسپ واقعے کا ذکر ضروری سمجھ ہوتا ہے۔ حافظ شیرازی کے عہد میں تیمور لنگ کی حکومت تھی۔ جب تیمور لنگ نے حافظ کا یہ شعر سنا تو انہیں اپنے پائے سلطنت سمرقند میں طلب کیا۔ حافظ کا شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے، اگر آن ترک شیرازی بدستارا دل مارا بخال ہندوش بخشف سمرقند و بخارا، یعنی اگر وہ ترک شیرازی میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس کے کالے دل پر سمندر اور بخارا کو نچھاور کر دوں گا۔ تیمور نے حافظ سے کہا، میں نے سمرقند و بخارا کو 1000 کوششوں کے بعد فتح کیا، لیکن تم نے کیوں اتنی آسانی سے کالے دل کے بدلے انہیں بخش دینے کی بات کی؟ تو حافظ نے جواب دیا، شہزادے آپ میری اسراف خرچی کو تو دیکھ رہے ہیں جس کے سبب میری یہ ظلم حالی ہے۔ اس پر تیمور مسکرایا اور حافظ شیرازی کو تحفے تبارک دے کر رخصت کیا۔ غالب کے اردو کلام کے تعلق سے اورینٹل کالج لاہور کے فارسی صدر ڈاکٹر معین نظامی نے کچھ پتے کی باتیں کہی ہیں جو ان کے کلام کی نوعیت اور ان کی اردو غزل سے تعلق ہے۔ غالب کے فن کو سمجھنے کے لیے اس کا اظہار بہت ضروری ہے۔ معین نظامی نے کہا ہے کہ جب اردو میں شاعری کا آغاز ہوا تو کچھ ماہرین نے فن نے مشورہ دیا کہ شعراء کو فارسی کی غزلیں پڑھنی چاہیے اور اس کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ اس پر اس وقت کے شاعر آزردہ گلشن نقشبندی نے کہا کہ فارسی غزلیں پڑھ کر ان کا ترجمہ بہت مشکل ہے۔ تاہم ولید اکنی اور قلی قطب شاہ نے فارسی غزلوں کا ترجمہ کیا جو پڑھتے ہی فارسی کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے۔ معین نظامی کا یہ کہنا بھی ہے کہ میر تقی میر نے بھی فارسی اشعار کا ترجمہ کیا ہے، لیکن ان کے اشعار میں بھی صاف نظر آتا ہے کہ یہ ترجمہ ہے، جبکہ غالب نے 13 یا 14 سال کی عمر ہی میں بے دل عظیم آبادی کا مطالعہ کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر فارسی شعراء مثلاً عرفی نظیری کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے ان کے عمر کے آخری حصے میں 20 سال بعد میر تقی میر نے نکات الشعراء میں پہلے بے دل کو بحیثیت اردو شاعر روشناس کرایا اور ان کے 2 شعر نقل کیے۔ تقریباً 80 کی دہائی میں یہ خبر ملی کہ ایک شخص غلام کبریا خان افغانی کے پاس ایک بیاض میں بے دل کی ایک مکمل اردو غزل دستیاب ہے۔ یہ غزل ہے، مت پوچھ دل کی باتیں، وہ دل کہاں ہے ہم میں، اس تخم میں بے نشاں کا حاصل کہاں ہے ہم میں، موجوں کی زد میں آئی جب کشتی تعین، بحر فنا پکارا ساحل کہاں ہے ہم میں، خالق نے کیا ہے پیدا تمثال آئینے میں، جو ہم سے ہے نمایاں داخل کہاں ہے ہم میں، سوزے یہاں میں کب کا وہ خواب ہو چکا ہے، اب دل کو ڈھونڈتے ہیں وہ دل کہاں ہے ہم میں، جب دل کے آستاں پر عشق ان کا عشق آن کر پکارا، پردے سے یاد بولا بے دل کہاں ہے ہم میں۔ ظاہر ہے یہ غزل اردو بے دل کی غزل اگر انہیں کی ہے تو اس میں وہ بات نہیں ہے جو ان کے پاس ہے۔ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک زبان سے دوسرے کلام کو شفٹ کرتا ہے اور کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے، ممکن ہے اس وجہ سے انہوں نے ایک غزل کہی ہے تو اور غیر شخصی و آفاقی عالمیوں اور سانحوں کے باوجود غالب نے ایک بھرپور زندگی عیش کوشی سے مزین زندگی گزاری، اپنے ضروری اور جمالیاتی تقاضوں کو پورا کرتے رہے، چاہے اس کے لیے انہیں خلتوں اور وظیفوں میں اضافے کے لیے رامپور، بنارس، کلکتے ہی کا سفر کیوں نہ کیا کرنا۔
ان معاملات میں ان کا نظریہ تلزز یعنی ہندو فلسفیانہ نظریے چارواک اور انگریزی ہیڈونزم اور بوہیمین سے ملتا جلتا ہے۔ ان معنوں میں غالب اپنی پوری آرزوؤں، تمناؤں اور کمزوریوں کے ساتھ ایک ایسی ذات کی صورت میں ابھرتے ہیں جو کسی مروجہ روایت اور طریقے زندگی کا حصہ نہیں۔ یہی کیفیت انہیں عوام و خواص سے بلند کر کے خالص انسانی قدروں کی جانب لے جاتی ہے کہ جہاں وہ ایک آفاقی کیفیت میں جینے کا ہنر سیکھتے ہیں۔ غالب کے کلام میں انسانی اور عالمی اقدار کا جا بجا اظہار ہوا ہے، مگر آدمی اور انسان سے ان کے کلام کی شروعات میں ان کے اس شعر سے کروں گا کہ جس میں وہ آدمی سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں۔ پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، پانی سے سگ گزیدہ کتا کاٹا ہوا ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ۔ دراصل انسان اور آدمی سے غالب کی وابستگی الگ الگ وقتوں اور الگ الگ موقعوں پر الگ الگ طرح سے ظاہر ہوتی ہے۔ ان کے تصورات ہمہ جہتی ہیں اور انہیں شعر کے مخصوص تناظر اور غزل کی بہر، وزن اور قوافی کے آئینے ہی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ حیاتی اجزاء ایسے ہیں کہ جو شعر کے متن اور اس کے اظہار کا تعین کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم غزل میں کسی بھی شاعر کے ذاتی اظہار کی آزادی کی بات نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ شعر کو غزل کی ظاہری اور باطنی حیت متعین کرتی ہے۔ یہ حیت پرستی نہیں بلکہ غزل میں شاعری کی مجبوریاں ہیں۔ غالب کا ایک اور شعر ہے، بس کے دشوار ہے ہر چیز کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اس شعر میں انسان ایک ایسے تصور کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے کہ جس کو پانا آدمی کے لیے بھی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہاں انسان ایک امکانی شکل کا حامل ہے، اور یہ بھی کہ آدمی ہی اس امکانی شکل کو اختیار کر سکتا ہے، مگر آدمی کی جبلی یا سماجی یا پھر شخصی مجبوریوں کے سبب یا مادی اور روحانی حدود کی وجہ سے اس کا انسان کے درجے تک پہنچنا دشوار ہے۔ اور پھر اس شعر میں اس امر کا بیان بھی ہے کہ زندگی میں ہر چیز کا ہونا مشکل ہے، یعنی ہر کام کو ہونا بالکل سیدھا سادہ نہیں ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور کوئی بھی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس شعر میں نہ صرف یہ کہ جبر و قدر کے مسئلے کو غالب نے بڑی آسانی سے بیان کر دیا ہے، غالب کے شعر میں کسی مذہب اور مسلک کا بھی ذکر نہیں ہے جو اسے کلی طور پر کسی مذہبی تصور سے ہم آہنگ کرتا ہو۔ یہ غالب کی آزادانہ انسانی فکر کی دلیل ہے کہ جو غالب کے کلام میں ہر جگہ گونجتی ہے۔ حالانکہ غالب کے شعر میں یہ بات نہیں کہی گئی، مگر اس شعر میں انسان کا مفہوم فریڈرک نیچے کے مافوق انسان سے بھی لی جا سکتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نیچے کی طرح یہ انسان مافوق نہیں بلکہ صرف انسان ہے۔ یہ اظہارات غالب کی شاعری کو عالمی انسانی اقدار میں خصوصی طور پر انسانی تصور سے ہمکنار کرنے کے مترادف ہیں۔ اردو شاعری میں ایسا کم ہی ہوا ہے، یہ اردو شاعری کو غالب کی دیا ہے، کیونکہ سماج اور اس سے زیادہ ذہن کے شعور اور لاشعور اور نہ ہونے کا خوف اب ایسا اپنے اوپر تعریف کر رکھتے ہیں کہ افکار اور خیال کی سطح تک ہی سے ان کے بارے میں سوچتے ہوں۔ غالب کے یہاں شعوری اور لاشعوری سطح پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی سماج کی کوئی پرواہ ہے۔ ان کا شعر کسی حقیقت کا ضامن ہے۔ ایما مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ غالب کی شعری بے باکی آپ کو بات کا مشورہ کریں گے۔ غالب آزادی اور بے باکی میں یہاں تک کہہ رہا ہے، بندگی میں وہ آزادہ و خود بھی ہے کہ ہم الٹے پھرائے در کعبہ اگر مانا ہو۔ غالب دلی میں جانتے ہیں کہ کعبہ، خدا وغیرہ وغیرہ محض علائم ہے، ان کی ماورائی سوچ انہیں قبول کرنے سے باز رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں ایمان و اعتقاد کی دولت نہیں تھی، وہ محض علائم ہی کو سب کچھ سمجھنے اور ان کی اسی طرح پرستش کرنے سے گریز کرتے تھے کہ جس طرح دوسرے مذاہب میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ لفظی الٹ پھیر اور بدلہ سنجی سے الفاظ و روایات کا بھنڈا پھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا یہ شعر دیکھیے، مسجد کے زیر سایہ یہ گھر بنا لیا ہے،
یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے. اس شعر میں مسجد، ہمسایہ، کمینہ اور خدا کو دیکھنے کے جو ایک جغرافیائی اتصال کے ساتھ ساتھ ہمسائیگی کے معنی کو بھی واضح کر دیتا ہے اور پھر کمیونٹی کے تصور کا بھی احساس کیجیے. بظاہر شعر بہت سیدھے سادہ اور معمولی سا ہے. غالب کا ایک اور وصف یہ کہ اچھے فنکار کی طرح خود اپنا مذاق اڑانا بھی، جیسے کہ شعر مونے نے اپنے آپ کو بندہ کمینہ کہا. یہ جرأت مندی ایک بڑی چیز ہے. زندگی اور ادب میں اپنے آپ پر ہنسنے کے لیے غم میں رونے سے زیادہ بردباری کی ضرورت ہوتی ہے. اسی قبیل کا شعر ہے: غالب وظیفہ خوار ہو جو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں. اسی طرح سے ذوق کے بارے میں انہوں نے کہا ہے: بنا ہے سر شہ کا مصاحب گرا ہے ذاتا، مگر میں شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. یا پھر وہ قصیدہ کی جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر پہ لکھا ہے: اے شہنشاہ آسماں اورن. اس میں بعد میں لکھتے ہیں: میری تنخواہ میں تہائی کا ہو گیا ہے شریک ساہوکار. میری تنخواہ میں تہائی کا ہو گیا ہے شریک ساہوکار. میری تنخواہ کیجیے ماہ بماہ، تانا ہو زندگی میری دشوار. تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں 50,000. یہ صفت غالب کو ہالی ووڈ کے ممتاز اداکار ساری سپریم کے ہم پلہ بناتی ہے کہ جو اپنے آپ پر ہنس سکتا تھا اور دوسروں کو ہنسا سکتا تھا. غزل میں سنجیدہ اور عشق کہنا بھی ایک فن ہے. کچھ اشعار لکھے: در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسے پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا ملتا ہوا بستر کیا. کہتے ہیں نہ دیں گے دل، ہم نے دل کر پڑا پایا، دل کہاں تک ڈھونڈ کیجیے ہم نے مدعا پایا. اسی غزل کا شعر ہے: عشق سے طبیعت نے جیس کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا. انگریزی رومانی شاعر جان کیٹس جو غالب کا پیشوا تھا، اپنی نظم انڈیومین کی شروعات میں کیا خوب کہا ہے: A thing of beauty is a joy forever. اپنی ایک اور نظم کوٹ آن اے گریشن رن میں کیٹس نے آخر میں جو بات کہی ہے وہ ہے: بیوٹی از ٹروتھ بیوٹی، دیٹ از آل ہی نو آن ارتھ، آل ہی نیڈ ٹو نو. کیٹس کے اس کلام میں حسن کی ہمیشہ قصبے ہے، لیکن غالب نے درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا کہہ کر شعر کو اور بڑا بنا دیا. ہندو فلسفے کے چارواک مکتب فکر کے مطابق زندگی کا مقصد زندگی کا مزہ لینا ہے، یہ لطف اٹھانا ہے. اسی طرح ویدوں میں زندگی کا مقصد آنند کہا گیا ہے، لیکن آنند کا سابقہ بھی ہے. دراصل آنند کی پوری توضیح ست چت آنند ہے، جس کا مطلب صرف شعور اور آنند ہے. آنند سے یہاں مفہوم انگریزی کے لفظ بلس سے ملتا ہے، جسے ہم اردو میں مہر یا کرم بھی کہہ سکتے ہیں. یہی بات ستیم شیوم سندرم میں کہی گئی کہ جو کیٹس کے شعر سے ملتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ غالب نے عشق اور طبیعت کو جوڑ کر اس سے زندگی کا مزہ پانے کی بات کی ہے. بات ایک ہی ہے، ذرا الگ ڈھنگ سے. غزل کو روایتاً معشوق سے گفتگو کرنا ہی قرار دیا گیا ہے، مگر غالب نے اپنے آپ کو محض اس توضیح اور اس پیمانے تک محدود نہیں رکھا. انہوں نے نت نئے موضوعات کو اپنے احساس کے ترازو میں تولا اور انہیں اپنی غزل میں سنوایا ہے، جو آپ کو دیگر غزل کو شعرا کیا نہیں دے گا. غالب کی غزل میں عشق کے موضوع کی خیر نہیں، مثلاً یہ عشق اگ رہا ہے در و دیوار پہ سبزہ غالب، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں باہر آئے ہیں. کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر گیا. ایک اور شعر ہے جو غالب کے عرفہ ترین ترغیب اڑان کا مظہر ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارا، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا ہے. یہ شعر انسان کے لامتناہی آرزوؤں کا امین ہے کہ جس کے لیے امکانی دنیا نقش کے برابر ہے. امکانی دنیا کی حدود دراصل انسانی تنہائی کی شروعات کے حماس ہے اور لامحدود ناممکنات کے وجود کی ضامن جو انسانی لاچاری کو ظاہر کرتی ہے کہ جہاں انسان امکانات کی دنیا سے تنگ آ جائے تو کرنے کے لیے کچھ نہیں اور وہ بیچاری کا شکار ہے. مشہور سائنسدان پاسکل نے کہا ہے کہ اسے لامتناہی خلا کو دیکھ کر خوف آتا ہے. میں جناب عزیز اللہ بیگ صاحب سے صبر محمود ریاست سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات سے نوازیں. جناب عزیز اللہ بیگ صاحب.
غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس صاحب، سرور الہدا صاحب، آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر الواسع صاحب، خلیل مامون، این ڈی ملا صاحب، ڈاکٹر اسدر یوسف، خواتین حضرات، خلیل مامون کے عالمانہ خطبے کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ کوئی کچھ کہنے کی جسارت کرے، لیکن چونکہ ایک رسم ہے، ایک روایت ہے کہ صدارتی کلمات کہے جائیں، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں غالب انسٹیٹیوٹ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جنوب کی طرف پہلی مرتبہ توجہ کی اور غالب انسٹیٹیوٹ کو بنگلور لے کر آئے، ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اس سیمینار کا یہاں اہتمام کر سکیں۔ میں خاص طور پر ڈاکٹر ادریس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب ہم ان سے ملے دلی میں اور ان کی تجویز کو ہم نے قبول کیا تو بڑی خندہ پیشانی سے وہ ملے۔ غالب انسٹیٹیوٹ کا انہوں نے دورہ کرایا، تو کھانا دکھایا، وہاں پر جو کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں معلومات فراہم کی، بہت خوشی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اختر الواسع صاحب نے اور خاص طور پر سرور الہدا نے جو باتیں آپ کے گوش گزار کی ان کو ہم نے نوٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اردو پر جو بکتا اس وقت آن پڑی ہے اس کا غالباً جلد ازالہ بھی ہوگا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ، ایک نیا جذبہ اردو والوں کے اندر بیدار ہو رہا ہے۔ ابھی دوپہر دفتر سالار میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں اختر الواسع صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، وہی اس کے مہمان خصوصی تھے۔ انجمن ترقی اردو ہند کی شاخ کرناٹک کی تجدید ہو رہی ہے، اس میں کام ہو رہا ہے اور اس میں ہم بھی شامل ہیں اس کام میں، اور ہمارے نوجوانوں میں بھی ایک جذبہ ہے۔ ہمارے ہاں اردو تعلیم کا، اردو تہذیب کا اور اردو ثقافت کے تحفظ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا بہت پہلے، اس سلسلے کو جاری رکھنے کا کام ہم انشاءاللہ کریں گے۔ میں جانتا ہوں آپ بے چین ہیں شام غزل کے لیے، آپ کے صبر و سکون کی میں داد دیتا ہوں، اور بہت زیادہ مجھے اور کچھ کہنا نہیں ہے۔ 10 منٹ کے وقفے کے بعد شام غزل کا پروگرام ہوگا، آپ اس سے معزز ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ 2 سال سے ہم لوگ کچھ کر نہیں پائے بابا کی وجہ سے۔ ہر سال جیسے ہم یوم اردو کا پروگرام کرتے ہیں، جیسے ہم کو انفارمیشن ملا غالب انسٹیٹیوٹ سے، تو عزیز اللہ بیگ اور میڈم شائستہ یوسف نے جو ہے ہم سے ریکویسٹ کی کہ پروگرام کر لیں گے، تو ہم لوگوں نے سوچا، ساتھ میں ہمارے این ڈی ملا صاحب بھی، ہم لوگوں نے میٹنگ کی کہ چاہے ہم کر سکتے ہیں، تو ہم نے ارادہ کر لیا، تو انشاءاللہ کریں گے، تو کر لیا۔ تو ابھی ماشاءاللہ جو ہے پروگرام اچھا رہا، آپ لوگوں نے دیکھا۔ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ تو اردو کے لیے ایک پیغام ہے، اور غالب غیر متعصب شاعر تھا۔ غالب کی شاعری کو جو ہے اچھے چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، یہاں تک کہ یہ میسیج باہر تک بھی گیا ہے کہ غالب کا جو شاعری ہے انسان کی زندگی میں اترنے کی ہے، جیسا ہر دور میں کوئی بھی انسان چاہے چھوٹے طبقے کا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جیسے غالب کی شاعری سنتا ہے تو اپنے آپ پہ لے لیتا ہے، ایسا سمجھتا ہے کہ میں نے کہا یا میری زندگی کا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، تو اس طرح سے غالب کی شاعری ہے۔ تو میں ایک شعر آپ کے سامنے کروں گا، ماڈرن اس کے لیے بھی ایک میسیج ہے
از مهر تابا ذرہ دل ہے آئینہ. از مہر تابا ذرہ دل ہے آئینہ. ایک یہ ہے، اس میں جو ہے ذرے کی جو ہے انہوں نے تعریف کی ہے. تو آج کی دنیا میں یہ ذرہ جو ہے بہت ہی آگے نکل گیا. یہ ذرہ جو ہے اگر ذرے کا دل چیر کے اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ حرکات اور حیات ملے گی، وہ بھی لبریز فل ہر ذرے میں. تو آج کی دنیا میں جو ماڈرن اس میں سائنس میں جو ہے وہ ذرے کو جو ہے جیسے یورینیم ہے، پلوٹونیم ہے، تھوریم ہے، یہ جو نیوکلیئر ایلیمنٹس ہے اس میں جو ہے اس کو سائنس نے اتنا آگے لے کے گئے، وہ ذرہ اتنا طاقتور نکلا کہ جس سے نیوکلیئر پاور، نیوکلیئر انرجی نکل آئی. تو غالب کا جو ہے ہر دور میں جدید یا ماضی یا اس میں ہر دور میں جو ہے غالب کی شاعری معنی رکھتی ہے، ہر انسان کے اس میں زندگی میں اتر جاتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آ کر کے جتنی خوشی ہوئی ہے وہ میرے خیال سے ہندوستان کے دوسرے شہروں میں جا کر ہم لوگوں کو نہیں ہوئی ہے. یہاں کے لوگوں کا خلوص، محبت اور خاص طور سے یہ شہر کی خوبصورتی، یہاں کی صفائی، اس کے ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ معترف ہیں. اور دیکھیے غالب انسٹیٹیوٹ کا قیام جب سے عمل میں آیا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ دہلی سے باہر جا کر کے سیمینار منعقد کرے، مذاکرے منعقد کرے، مشاعرے کا انعقاد کرے، شام غزل کا انعقاد کرے. تو ہم ہندوستان کے تقریباً جو بڑے نارتھ انڈیا کے یا ایسٹ انڈیا کے ادھر اس طرف کے جو ہیں وہاں تقریباً ہم لوگ جو ہے سیمینار، مشاعرے اور یہ پروگرام کر چکے ہیں، جن میں آگرہ، رامپور، کلکتہ، الہ آباد، بنارس، جمشید پور، ادے پور، جے پور، چنڈی گڑھ. جب میں یہ ڈائریکٹر بنا تو میری یہ خواہش تھی کہ ہم لوگوں کو ساؤتھ انڈیا جانا چاہیے، کیونکہ وہاں ایک بڑا طبقہ اردو داں اور اردو سے محبت کرنے والوں کا ہے. تو میں نے خواہش کا اظہار کیا. ہمارے جو عزیز اللہ صاحب ہیں، شائستہ یوسف صاحبہ ہیں، تو انہوں نے ایک ٹور پہ وہاں گئے ہوئے تھے دہلی کسی اپنے ضروری کام کے سلسلے میں. تو وہ غالب انسٹیٹیوٹ تشریف لائے. میں نے ان سے درخواست کی اور ایک تجویز ان کے سامنے پیش کی، جس کو انہوں نے صدق دلی سے فوراً قبول کیا اور یہ سلسلہ سیمینار کا چلا. تو کیا حکومت کے تعاون سے ہوتا ہے کیسے؟ دیکھیے ہمیں حکومت سے تعاون حاصل ہوتا ہے اور ہمارے اپنے بھی جو ہے ذرائع ہیں، اور ہم ان محدود ذرائع کے ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے ادبی سرگرمیاں ہماری جاری و ساری رہتی ہیں. غالب انسٹیٹیوٹ نے اب تک 300 غالب اور عہدہ غالب، معاصرین غالب، محققین غالب، ناقدین غالب پر جو ہے کتابیں شائع کی ہیں. ایک ہمارا مجلہ ہے، اس کے 76 ایشو جو ہے آ چکے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تحقیق اور تنقیدی مضامین ان کے اندر شامل ہیں. یہاں جو یہ سیمینار ہو رہا ہے اس کے تمام مقالات کتابی شکل میں شائع کیے جائیں گے، اور یہاں کے جو اہل قلم حضرات ہیں یا محب اردو ہیں ان تک ہم لوگ پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. اور میری غالب کے ذریعے کیا پیغام دیتے ہیں آپ؟ غالب کے ذریعے یہ ہے کہ دیکھیں انسانیت کا پیغام یہی ہے کہ غالب نے جو ہے اس کو اونچ نیچ، مذہبی منافرت، یہ مسئلے کی منافرت سے بہت دور رہے وہ، اور انہوں نے سب کو خیر سگالی کا جو ہے جذبہ پیش کیا ہے. وہی ان کی شاعری کے اندر ہی بھی ہے. بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. سب سے بڑا دست غالب کا یہی ہے کہ انسان نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، سب برابر ہیں، یکساں ہیں، یکسانیت ہے سب کے اندر. تو اسی پیغام کو لے کر ہم یہاں بنگلور حاضر ہوئے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ یہاں کے جو عوام ہیں، اردو داں طبقہ ہے، اردو سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو پسند کریں گے. عالمی آفاق قدروں کے تعلق سے، عیسائی قدروں کے تعلق سے ہے، کیا کوئی ایسا تضاد ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یقین ہے کہ ان امور پر بھی، ان پہلوؤں پر بھی تشریف رکھیے، اور اگلے پروگرام سے تندرست ہونے کا انتظار کیجیے. صدر جلسہ عزیز اللہ بیگ صاحب، اندی ملا صاحب، عزیز صاحب اور تمام حاضرین، باقی رہ گیا تھا جو پہلے ادا ہونا چاہیے تھا وہ اب ہم لوگ کر رہے ہیں.
मैं इकबाल बेग साहब से गुजारिश करती हूँ वो आए और सदर जलसा अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब को शाल और हार पेश करें। प्रोफेसर सरगुरु साहब से गुजारिश है कि वो आए, आपसे गुजारिश है। मेमनून सईद साहब प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप आए। जनाब विद्या साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जनाब खलील मामून साहब ने जो खुतबा पेश किया है वो यकीनन रिसर्च वालों के लिए एक बेहतरीन तोहफा है, और बल्कि उसमें से कई और बातें ऐसी निकल कर आएंगी जिस पर रिसर्च करने की जरूरत पेश आएगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब खलील साहब अपने तहरीरी खुतबे से नवाजते हैं। हज़रात, इस सेमिनार का कलीदी खुतबा जिसको खलील मामून साहब ने पेश किया उसमें बहुत सा हिस्सा छूट गया है। वो खुतबा